میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلیع الفم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فراغ دہن تھے۔ میرے دوستو، اہل عرب کے مردوں کا یہ دستور تھا۔ فراغ دہنی حضرات کو قابل تعریف سمجھا جاتا اور تنگ دہنی کو لائق مذمت سمجھا جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فراغ دہن کے ساتھ ساتھ یفتح الکلام بھی تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام کا کشادگی دہن سے آغاز فرماتے، مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک سے کلام تام، کامل اور ابھرا ہوا نکلتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصیح و کامل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز اتنی پیاری اور میٹھی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اتنی پیاری اور اتنی میٹھی آواز دی کہ کسی بھی انبیاء کو خالق کائنات نے اتنی پیاری اور میٹھی آواز نہ دی۔ ہمارے نبی آواز میں بھی سب سے اعلیٰ اور اوصاف میں بھی سب سے اعلیٰ۔ آپ کا کلام اتنا حسین و دلکش اور میٹھا ہوتا، اصدق الناس لہجہ، کہ آپ کے کلام کو جب لوگ سنتے تو انہیں خبر ہو جاتی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کے سامنے آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح بیٹھتے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام اور آپ کا انداز بہت اعلیٰ تھا۔ ایک تو آپ کی میٹھی آواز، جیسے گنگناتے ہوئے چشمے، جیسے گرتی ہوئی آبشاریں، جیسے اڑتے ہوئے پرندے، اوپر سے میرے نبی کا خوبصورت والضحیٰ چہرہ، واللیل گیسو واسع الجبین، خوبصورت ماتھا، اکن الارنین، خوبصورت ناک، یلوہ النور، اور چہرہ مبارک سے نور کی نکلتی ہوئی شعائیں۔ وہ کتنا خوبصورت سما ہوگا، میرے پاس تو الفاظ کوئی نہیں، میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیسا سما ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آواز میں یہ معجزہ تھا کہ آپ کے سامنے لاکھ لوگ بھی بیٹھے ہوتے تو سب کے کانوں تک میرے نبی کی آواز پہنچتی، بلکہ مستورات جو اپنے اپنے خیموں میں ہوتی ان کے کانوں تک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خطبے کی آواز پہنچتی۔ مجھے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40,000 کا مجمع جمع فرمایا اور آپ نے خالق کائنات سے دعا کی، یا اللہ بارش برسا دے۔ بارش کیا برسنی تھی کہ اللہ نے دھوپ کو اور تیز کر دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے پریشان، یا اللہ کیا ماجرا ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، ان لوگوں میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، وہ خطا پر خطا کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں نے یہ بارش روکی ہوئی ہے، اس کو کہو وہ اٹھ کے باہر چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، یہ 40,000 کا مجمع ہے، ان تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ
ان سے بات کرنا تیرا کام ہے اور ان تک تمہاری آواز پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ تو چلے میں آپ کو یہ واقعہ پورا سنا دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا، تم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے اپنے رب کا نافرمان ہے، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اگر وہ اٹھ کے باہر چلا جائے گا تو اللہ بارش برسا دے گا۔ تو وہ جو گناہ گار تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میری بات ہو رہی ہے، تو اس نے چور نگاہوں سے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ پھر اس کے کاندھوں پہ ایک چادر تھی، اس نے وہ سر پہ لی، آنسو بہائے اور عرض کی، یا اللہ اگر میں یہاں پہ کھڑا رہا تو تو بارش نہیں برسائے گا، اور اگر میں یہاں سے باہر چلا گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ وہی بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، تو مجھ سے کوئی لین دین نہیں رکھے گا، مجھ سے کوئی سلام تک نہیں لے گا۔ یا اللہ میری عزت کو بچا لے، میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ نہ اس نے اللہ کی محبت میں کی، نہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کی، نہ اللہ کے ڈر سے کی، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ہواؤں کا رخ چینج ہوا اور اسی وقت چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پریشان، یا اللہ یہاں سے باہر بھی کوئی نہیں گیا، تو نے بارش بھی برسا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان تھا، آج اس نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے اس کے سارے گناہوں پہ اپنے کرم کا پانی پھیر دیا اور اس سے دوستی کر لی، اسی کی نحوست سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا، آج اسی کے طفیل میں نے برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، 40 سال کے گناہ صرف ایک توبہ پہ معاف فرما دیے، یا اللہ مجھے بتا ہی دے وہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، خطا پر خطا کرتا رہا، اس وقت میں نے اس کو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہونے دیا، تو اب میں کیسے بتا دوں کہ وہ کون ہے، اب تو وہ میرا ہو چکا ہے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے عرض کی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس 40,000 کے مجمع تک میری آواز کو پہنچا دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے چاہے 1,00,000 لوگوں کا مجمع ہوتا، سب تک میرے نبی کی آواز پہنچتی، بلکہ خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین تک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز جاتی۔ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہنسی میٹھی اور دلکش آواز ہمارے کانوں میں اس طرح سے رس گھولتی کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ بالکل ہماری حالت ویسے ہو جاتی جیسے مصر کی عورتوں کی حالت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ اگر اس وقت ہم میں سے کسی کو کوئی چیز کاٹ بھی لیتی تو اسے درد نہ ہوتا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کے وہاں سے تشریف لے جاتے تو پھر ہمیں درد ہوتی اور پتہ چلتا کہ ہمیں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرآت کے اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر فدا ہو جائیں، آقا آپ باہر کہیں زیادہ تشریف نہیں لے کر جاتے، نہ ہی آپ اہل کفار کی مجالس اور نشستوں کو پسند فرماتے ہیں، اور نہ ہی شعراء کے کلام سے آپ کو کوئی دلچسپی ہے، اس کے باوجود آپ اتنے فصیح البیاں، فصیح اللسان اور فصیح الزباں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تدینی، اے عمر میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور میرے ادب کو خوب اچھا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہے کسی سے کلام کرتے
یا خطبہ ارشاد فرماتے آپ تلفظ کے ساتھ ارشاد فرماتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخارج اتنا اچھا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا اعلیٰ کلام کرنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر زبان میں کلام فرما لیتے، جتنی بھی زبانیں اس وقت بولی جاتی تھیں میرے نبی ہر زبان بول لیتے، اور اتنے احسن انداز سے بولتے کہ سننے والے سوچنے پہ مجبور ہو جاتے اور پکار اٹھتے، ہم اپنی زبان کو اتنے اچھے انداز میں نہیں بول سکتے جتنے اچھے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بول لیتے ہیں۔ یہ تو پھر انسانوں کی زبانیں ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ کے چوں چوں کرنے لگی۔ سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ مجھے شکایت کر رہی ہے، اس کے گھونسلے سے اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اٹھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا فوراً جاؤ اور اس کے گھونسلے میں اس کے بچے رکھ کے آؤ۔ میرے نبی جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ درختوں کی آواز کو بھی میرے نبی سن لیتے اور سمجھ لیتے۔ جب میرے نبی کا ممبر بنایا گیا، اس سے پہلے آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ پہلی مرتبہ آپ اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے، ابھی آپ نے قدم ممبر کی طرف اٹھایا ہے، صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ میرے نبی اسی وقت واپس پلٹے اور اس کھجور کے تنے کو آپ نے سینے کے ساتھ لگایا، کیونکہ وہ میرے نبی کی جدائی میں رو رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے جدائی پڑ گئی ہے، پہلے آپ مجھ سے ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب آپ کے لیے ممبر بن گیا ہے، آپ سے جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا غم نہ کر، میں تم سے ایک سودا کرتا ہوں، آج تو میری جدائی برداشت کر لے، جنت میں تو ایک درخت بنے گا اور میرے ہی گھر میں ہوگا۔ دنیا کی جدائی برداشت کر، اس کے بدلے تمہیں جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ اتنے اعلیٰ نبی جو ایک کھجور کے تنے کو نہ بھولیں، وہ اپنے غلاموں کو روز محشر کیسے بھول جائیں گے؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ آؤ در زارا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خطوط و پیغامات اور ارشادات جب کسی بادشاہ یا کسی حاکم کو بھیجتے تو اسی ہی کی زبان میں لکھ کے بھیجتے، ہر قوم کو اسی کی زبان سے مخاطب فرمایا کرتے۔